السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست سمجد علی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈالی علی۔ تو فرینڈز، آج کا ولاگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جس کو بہت سے تو لوگ جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے وہ آج جان جائیں گے۔ بہت ہماری اڈالی کی مشہور ہستی ہے، اور یہ اپنا تعارف آپ کروانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ تھوڑا سا آپ تعارف کروا دیں ویورز کو۔ جی میں ویورز کو اپنے متعلق تو کیا بتا سکتا ہوں کہ نہ میں اس قابل ہوں، لیکن یہ کہ ہڈالی والوں کی جن کی توسط سے یہ ٹیوب ٹائم ہے آپ تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں، تو بیشتر تو لوگ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے تو ان کے لیے یہی کہوں گا کہ میں مقامی یہیں اپنی ہڈالی کا رہنے والا ہوں، ضلع خوشاب کا، اور الحمدللہ میں استاد علاج مرحوم آڈا خان کا شاگرد ہوں، اور میرا نام شمس الحسن بیتاب ہے۔ بیتاب میرا تخلص ہے، میٹرک میں نے کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ مجھے کئی شعراء کی جوتے سیدھے کرنے کا شرف بھی حاصل ہے، اور ان کی دعاؤں سے الحمدللہ آج اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ میں اپنے کلام سے معزوز کروں گا۔ اور آج اپنے ویورز کو آپ کیا سنانے جا رہے ہیں؟ جی میں اپنے ویورز کو آج ایک اردو کی غزل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو عاشق مزاج ہیں ان کو یقیناً اس کلام سے بڑا مزہ آئے گا، تو میں ان کے لیے عرض کروں گا کہ محبت کرنے والوں کو کئی صدمات ملتے ہیں، محبت کرنے والوں کو کئی صدمات ملتے ہیں، جیسے پرہیزگاروں کو بڑے درجات ملتے ہیں۔ زیارت آپ کی ہوگی ہماری خوش نصیبی ہے، وگرنہ کب کسے ایسے حسین لمحات ملتے ہیں۔ دعاؤں سے وہ ملتا ہے، بچھڑتا ہے مقدر سے، ہمارا ملنا ایسے ہے جیسے دن رات ملتے ہیں۔ پوشیدہ راز ہے شاید سمجھنے سے میں قاصر ہوں، نہ جانے کیوں غریبوں کو برے حالات ملتے ہیں۔ کبھی کوئی نہیں سنتا دہائی تیرے لوٹنے کی، کہ سننے کو کئی ایسے ہی واقعات ملتے ہیں۔ میں حاصل تو نہیں لیکن نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، نہیں بیتاب سہ پاتا جو تیرے ساتھ ملتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کو کئی صدمات ملتے ہیں، جیسے پرہیزگاروں کو بڑے درجات ملتے ہیں۔ کیا تو بیتاب صاحب، آپ ہمارے ویورز کو کوئی اچھی سی 2-3 لائنیں اور سنا دیں۔ جی ضرور، کہ تو دور سہی مغرور سہی تیرا بے رخیاں منشور سہی، تو دور سہی مغرور سہی تیرا بے رخیاں منشور سہی، پر ساتھ بیتاب نہ چھوڑیں گے رسوائیاں ہوں منظور سہی۔ اور محبان اہل بیت کے لیے میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے اپنا پیغام بھیجوں گا کہ خدا نے شرف بخشا ہے مقام اہل بیت کو، خدا نے شرف بخشا ہے مقام اہل بیت کو، تمام تر فضیلتیں انعام اہل بیت کو۔ دنیا میں برگزیدہ ہستیاں تو ہیں مگر خدا فرشتے کرتے ہیں سلام اہل بیت کو۔ کیا اسے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جی میں الحمدللہ تقریباً 25-26 سال ہو گئے ہیں اس شاعرانہ فیلڈ میں، تو الحمدللہ شاعری تو مدت سے ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ کے آج توسل سے، آپ کے چینل سے، آپ کی یہ کاوشوں سے، آپ کی محنتوں سے ہم آج اجاگر ہو رہے ہیں اور دنیا کے اپنے ویور کے سامنے آ رہے ہیں، تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے چینل کے توسط سے اپنے ویور کو معزوز کرتا رہوں گا اپنے کلام سے۔ اچھی بات ہے۔ اور آپ کو مطلب اپنے جو استاد ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی الحمدللہ وہ ہمارے پنجابی کے بہت بڑی شخصیت ضلع خوشاب کی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان کی بہت بڑی، کیونکہ ان کے عطا اللہ عیسیٰ خلوی نے ان کا کلام بہت گایا، اور بھی کافی گلوکاروں نے ان کا کلام گایا۔ استاد علاج مرحوم آڈا خان صاحب بہت برگزیدہ ہستی اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور ماشاءاللہ مجھے وہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کی شاگردگی میں آ کر ان سے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ۔ اچھا، اور کتنے سال آپ نے شاگردی کیا؟ میں نے تقریباً ان کی شاگردی 3 سال کی تھی، ہاں یہی مجھے شرف حاصل ہوا تھا 3 سالوں میں، اور 3 سالوں میں الحمدللہ میں نے وہ کچھ حاصل کر لیا ہے جو کئی سالوں میں بھی بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آپ کی لائف میں ایسا کوئی واقعہ آیا جس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو یا پھر پریشانی ہوئی ہو؟ جی محترم، واقعات تو کافی ہیں جو یادگار کے طور پر ابھی تک یاد ہیں، بعض لمحات بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، لیکن آپ کا سوال ہے کہ آپ کو ایسے موقع پہ جہاں زیادہ خوشی ملی ہو، تو میں ایک نجی محفل میں گیا تھا، تو وہاں پہ بہت استاد و شعراء تشریف فرما تھے، اپنا کلام پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ مجھ حقیر فقیر کو بھی موقع ملا، جب میں نے اپنا کلام وہاں پہ سنایا تو تمام شعراء کرام نے
مجھے بہت داد دی اور میرا بہت مان گیا، اور الحمدللہ پھر وہاں سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا، جو میں ان شعراء کرام سے داد وصولی کر کے واپس لوٹا تھا، تو وہ مجھے ایک یادگار لمحات ابھی تک یاد ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں۔ اچھا، مطلب آپ اپنے شہر سے باہر بھی جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں شہر سے باہر بھی جاتا ہوں، جہاں کوئی مدعو کرتا ہے تو میں اپنا کلام ضرور وہاں پہ پیش کرتا ہوں، لیکن یہ کہ میں سستی شہرت کے لیے نہیں جاتا، جو عزت کرتا ہے تو اس کی عزت افزائی کے لیے میں ضرور حاضر ہوتا ہوں۔ تو فرینڈز یہاں پر کرتے ہیں اپنے ولاگ کا اینڈ، اور جاتے جاتے ہم بیتاب صاحب سے 2 لائن سنیں گے، اپنے ویورز کو سنائیں گے، اور اس کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، آپ کے لیے نکالا، اور جاتے جاتے ان سے 2 لائنیں سنیں گے بیتاب صاحب۔ میں بھی مشکور ہوں آپ سب کا، ویورز کا، جنہوں نے میرے کلام کو سنا، اور یہ تو پھر آپ سے لائک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ ہمیں کتنا لائک کرتے ہیں، تو پتہ چلے گا۔ وہ جو کہتا ہے اسے کہنے سے کوئی مت روکے، وہ جو کہتا ہے اسے کہنے سے کوئی مت روکے، میں سنوں گا ہی نہیں تو ہوگی لڑائی کیسے۔